بلوچستان اسٹوریز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ زیری. کوئٹہ کے ریڈ زون پر گزشتہ 50 روز سے دھرنا جاری. لاپتہ افراد کے لواحقین نے یہ اشارہ مکمل بند کر رکھا ہے. اس سے قبل اگر ہم نے دیکھا تو شدید طوفانی بارشیں ہوئے، یعنی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر 32 اضلاع میں سیلابی صورتحال رہی، لیکن یہاں پہ لواحقین اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے اور یہ ریڈ زون مکمل بند رہا. اور آج بھی ان کا یہی موقف ہے کہ ہمارے مطالبات جب تک تسلیم نہیں ہوتے ہم یہ اشارہ نہیں کھولیں گے. اب سے کچھ دیر قبل وفاقی حکومت کی جانب سے قائم کردہ وفاقی کابینہ کی کمیٹی، جس نے آج اب سے کچھ دیر قبل ان سے مذاکرات کیے اور ان کے جو مطالبات تھے، چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، وہ سنے اور ان کو اس حد تک یقین دہانی کرائی کہ ان کے جو مطالبات تھے ان کو وزیر اعظم تک بھی پہنچائیں گے. اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ 3 ماہ تک ان کے مطالبات پر جو مبنی ایک آئینی کمیٹی بنائی جائے گی جو ایک آئین میں ترمیم کرے گی اور ان کے مطالبات جو ان کے خدشات تھا وہ ختم ہوں گے. اس وقت سماجی کارکن اور لاپتہ افراد کے حوالے سے جو آج یہ دھرنا ہے وہ لیڈ کرنے والے گلزار دوست ہمارے درمیان موجود. ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کے مذاکرات میں کیا ہوا اور گزشتہ 50 دنوں سے ان کے ساتھ کیا یہاں پہ مشکلات رہے. اچھا گلزار صاحب، یہ بتائے گزشتہ 50 روز سے یہاں پہ سخت گرمی بھی تھی، بارش بھی تھی، سردی بھی ہم نے دیکھا، رات کے دوران سردی بھی ہوئی. مشکلات کیا درپیش رہی آپ لوگوں یہاں پہ، خصوصاً خواتین، بچے، بزرگ خواتین بھی تھی؟ بہت شکریہ زیری جان. اصل میں مشکلات بہت ساری تھیں. ایک تو یہ مشکلات میں سمجھتا ہوں ان مشکلات سے، ان درد سے بہت زیادہ کم ہیں جن کے پیارے غائب کر دیے گئے ہوں اسٹیٹ کی طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بارش میں، گرمی میں، سردی میں واش روم کے مسائل تھے، کھانے کا، نیوٹریشن کا، پانی کا. ان کے باوجود 50 دن تک ڈٹے رہنا، میں یہ کریڈٹ ان لواحقین کو دینا چاہوں گا کہ جو ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے. حکومت کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں عطا تارڑ صاحب تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور شازیہ مری تھیں، آغا حسن تھے، کامران مرتضیٰ صاحب تھے، ہماری طرف سے پروفیسر منظور صاحب، سمی دین اور ایڈوکیٹ عمران جان. ان سب نے آج لواحقین کے ساتھ ملاقات میں 3 مہینے 90 دن کا انہوں نے دن ہم سے مانگا ہے کہ جی 90 دن تک لاپتہ افراد جتنے بھی ہیں، یہ جو ادھر جو بیٹے 50 فیملیز ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں، 90 دن تک یہ مسئلہ حل ہوگا. اگر 90 دن تک، 3 مہینے تک اگر یہ مسئلہ نہ حل ہوا، پھر ہم نے کہا کہ جی یہ ریڈ زون بھی ہے، ہمارے ٹینٹ ٹیم بھی ہیں اور ہم پھر سے بیٹھیں گے. لیکن مجھے قوی امید ہے اور میں التجا کرنا چاہوں گا کہ خدا را ان فیملیز پر رحم کریں اور 90 دن کے اندر اندر ہی یہ مسئلہ سلجھا دیں. جی بالکل، جیسے کہ گلزار دوست کا کہنا ہے کہ 90 دن کا ٹائم مانگا ہے موجودہ کمیٹی نے. 90 دن کے بعد اگر مطالبات منظور نہیں ہوتے تو دوبارہ وہ ریڈ زون کی جانب آئیں گے. فی الحال انہوں نے یہاں پہ جو دھرنا ہے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کبھی امکان ہے کہ آج شام تک ریڈ زون آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا. گلزار دوست سے یہ مزید جانتے ہیں کہ انہوں نے کمیٹی کا رویہ کس طرح دیکھا، ان کو جس قدر یقین دہانی کرائی، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ماضی کی طرح ان کے ساتھ نہیں ہوگا؟ اچھا گلزار صاحب، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کوئی پروٹیسٹ ہوتا، دھرنا ہوتا تو آپ لوگوں کو یقین دہانی کرائی جاتی اور وہ یقین دہانی کی حد تک رہتا. آج کی اس کمیٹی کی جانب سے جو یقین دہانی، آپ لوگ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں، مطمئن ہونا یا نہ ہونا وہ 90 دن کے بعد پتہ چلے گا. جو ماضی کے روش رہے ہیں حکومتوں کے اسٹیبلشمنٹ کے، اس سے ہم بالکل ناخوش رہے ہیں. پچھلے جو ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن اس دفعہ حکومت بلوچستان کی جو ہے نا وہ بے حسی تھی، نااہل کارکردگی تھی. لیکن یہ جو فیڈرل حکومت کی طرف سے شہباز شریف کی طرف سے جو 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، تو یہ جو آج یہاں آئے ہیں تو ان کی منتیں سماجتوں کے بعد، نہ صرف ان کے بلکہ جو ہمارے بلوچ اکابرین ہیں ان کی منتوں اور سماجتوں کے بعد ہم نے 90 دن تک کا ٹائم دیا ہے. اور 90 دن تک دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے اس مسئلے کو حل نہیں کیا بلوچ لاپتہ افراد کے، تو پھر ہم اپنا دھرنا دوبارہ سے جاری رکھیں گے. شکریہ گلزار صاحب. جیسے کہ گلزار دوست کا یہ کہنا تھا کہ 90 دن کا جو الٹیمیٹم وفاقی کابینہ نے مانگا ہے، کابینہ کی جو کمیٹی ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں مانگا ہے کہ وہ کس طرح یہ معاملہ ختم کر سکے. ان کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف منت سے سماجتیں بھی کی ہیں کمیٹی کے اراکین، جن میں بلوچ کانفرنس جماعتوں کے جو فیڈرل منسٹرز ہیں، پشتون کانفرنسوں کے جس طرح سینٹر کامران مرتضیٰ ہے، آغا حسن ہے، شازیہ مری ہے. انہوں نے ایک یقین دہانی کے ساتھ ساتھ ان کو دھرنا ختم کرنے کی منتیں بھی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک مان گئے کہ وہ آج کا یہ دھرنا جو گزشتہ 50 روز سے یہاں تک جاری تھا، آج وہ ختم کریں گے. اس حوالے سے ہم جو دیگر کمیٹی
कमेटी अरकान थे जो मुज़ाकरात में शामिल थे, लवाहिकीन है, उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे दरमियान एक और लवाहिकीन मौजूद है, मोहम्मद आसिफ और रशीद की हमशीरा, जो गुज़िश्ता 50 रोज़ से इस मकाम पर धरना दिए बैठे हैं और वो आज मुज़ाकराती कमेटी में भी शामिल थे। हम उनसे मज़ीद जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। अच्छा सायरा, आप बताएं, आज मुज़ाकरात हुए, आप लोगों ने जिस तरह गुज़िश्ता 50 दिन के दौरान यहाँ पे कुर्ब और अज़ियतें बर्दाश्त की है, आज के मुज़ाकरात में आप लोगों को कैसे लगा? जी देखिए, हम सालों से झूठी तसल्लियाँ सुनते आ रहे हैं, वादे, झूठे वादे भी हमने सुने हैं। इस दफ़ा हम उम्मीद करते हैं कि उम्मीद तो इस रियासत से हमें नहीं है, क्योंकि हमने कई सालों से सिर्फ झूठी तसल्लियाँ और झूठे वादे हमें मिले हैं और हमारे लोग नहीं आए हैं। इस दफ़ा हम उम्मीद करते हैं कि इन 3 महीनों के अरसे में हमारे लोग आएंगे, क्योंकि ये जो वफ़द आई थी इन्होंने हमें बड़ी यकीन दहानी कराई, यकीन दिलाया कि हम आपके लिए करेंगे और अगर कुछ नहीं हुआ तो 3 महीने बाद हम आपके साथ बैठेंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा उम्मीद है कि शायद हमारे लिए कुछ हो। हम जो है 50 दिनों से यहाँ गवर्नर हाउस के सामने हैं। शायद 50 दिन एक लफ्ज़ है, यहाँ सड़क पे बैठना 1 घंटे के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन 50 दिनों से हम बैठे थे। यहाँ पे तूफ़ानी बारिशें, सर्दी, गर्मी, सब कुछ हमने बर्दाश्त किए। हमारे साथ छोटे मासूम बच्चे हैं 6-7 महीने के और बूढ़ी माएँ हैं और मुसलसल 4 दिन हमने बारिशों में यहाँ पे गुजारे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन तकालीफ़ों के बाद हमें हमारे प्यारे दिए जाएंगे। हमारे बिल्कुल सिंपल से मुतालबात हैं कि हमारे प्यारों ने अगर कुछ किया है, आपके पास सबूत है, तो आप उन्हें अदालत में लाएं। अगर अदालत में भी नहीं ला सकते तो हमें इतना तो बताएं कि हमारे लोग हैं या नहीं, या उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है कि आप जो है उन्हें और हमें, पूरे ख़ानदान को इतनी बड़ी अज़ियत दे रहे हैं कि हम ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। हम ना जिंदों में शुमार हैं ना मुर्दों में शुमार हैं, हम बस ज़िंदा लाश बन के रह गए हैं। शुक्रिया सायरा। जैसे कि सायरा और गुलजार दोस्त से हमने बात की, सब लवाहिकीन का ये मौक़िफ़ है कि इससे कबल बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जो कमेटी थी उन्होंने मुतादिद बार मुज़ाकरात किए, लेकिन उनकी जानिब से जो यकीन दहानी कराई गई थी उन पर लवाहिकीन को यकीन नहीं था। वो ये समझ रहे थे कि वो तो तसल्लियाँ दे रही हैं और कोई काम नहीं करते। लेकिन आज जो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कायम कमेटी यहाँ पे पहुँची, मुज़ाकरात किए, तो आज की इस कमेटी की जानिब से होने वाली यकीन दहानी पर उन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म करने का फ़ैसला किया। और क्योंकि कमेटी ने इस कदर भी यकीन दहानी कराई थी इनको कि वो अगर इनके 3 माह के दौरान, 90 दिन के दौरान इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते, इनके मसाइल हल नहीं होते, इनके जो लवाहिकीन है इनके जो ख़दशात है वो दूर नहीं होते, तो वो कमेटी के अरकान भी यहाँ पे आकर बैठेंगे, इसी रेड जोन पे दोबारा धरना दिया जाएगा।